الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الحق بشیرا ونذیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، گزشتہ ہماری گفتگو میں قرآن مجید کے بنیادی 3 موضوع کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا آخرت۔ اور اس کا مخاطب جو ہے انسان ہے، انسان سے قرآن مجید مخاطب کرتا ہے، اور تمام چیزیں انسان اور انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت بے شک یہ ہے کہ یہ قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ دنیا میں متعدد راستے موجود ہیں، لیکن ان تمام راستوں سے ہٹ کر ایک راستہ بتاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک لائن ڈالتے ہیں اور وہ سیدھی لائن ہوتی ہے، ویسے ہی قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد بڑی آسانی سے بڑے سمپل انداز میں یہ فرمایا گیا، اب جو لوگ اسے مان کر یقین کر لیں، ایمان کے ساتھ مان کر بھلے کام کرنے لگے، انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے، ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ خوشخبری کے لیے ان کے لیے جو ہے اللہ بڑا اجر رکھا ہے، جو دنیا کے مقابلے میں وہ بہتر ہے، اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اور انعام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو عطا کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد احادیث کے اندر ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو نیچے گراتا ہے۔ 2 کام، جو لوگ اس کو مان کر چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، ایک صالح معاشرے کی تشکیل کریں، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا اسے کریں، جن سے رکنے کے لیے کہا اسے رکیں، تو ان کے لیے یہ جو ہے کیا ہے، ان کے لیے عروج ہی عروج ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جیسا ہماری گفتگو میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر 3 موضوعات کے اوپر بنیادی باتوں کی ہم کو تعلیم دیتا ہے۔
توحید کے ضمن میں گفتگو ہماری گزشتہ تھوڑی ہو چکی ہے۔ توحید یعنی ایک اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، کسی کو اس کے ساتھ جو ہے شریک نہیں ٹھہرانا۔ بنیادی چیز توحید کے اندر یہ ہے۔ اب اس توحید کے دلائل متعدد ہیں۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں اور غور کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں آیتیں ہم کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہمیں معرفت عطا کرتا ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی 2 اور 3 نمبر آیت کے تعلق سے مختصراً تھوڑا بتایا تھا۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نہیں بلکہ اس کائنات کے اندر چھوٹا ذرہ، ایٹم جسے ہم کہتے ہیں، جو تقسیم نہیں ہوتا، اس چھوٹے سے چھوٹے ذرہ جو ہماری آنکھ کو دکھائی نہیں دیتا، اور اس ذرے سے لے کر اس کائنات کے اندر بڑے سے بڑا ستارہ، بڑے سے بڑا سیارہ، ان تمام چیزوں کو اور اس کے درمیان جو بھی ہیں، زمین، آسمان، کائنات، اسپیس، جو بھی ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ اعلیٰ بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گزشتہ ہماری اس ضمن میں تفصیل بھی آ چکی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بس پیدا کر دیا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہترین تناسب عطا کیا، بہترین سٹرکچر عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ غور کریں کہ اللہ نے انسان کو کس طریقے سے ہمیں چلنے پھرنے کے لیے پیر، مختلف کام کرنے کے لیے ہاتھ، 2 آنکھ، 2 کان، اور ہمارے جسم کے اندر متعدد چیزوں کے 2 جوڑ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور بہترین تناسب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کی تخلیق کی۔ پھر وہ چیز یہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر، اسی آیت کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے ہر ایک کی تقدیر بھی بنا دی۔ تقدیر پر ایمان لانا بھی ایک ہمارا حصہ ہے، جز ہے۔ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، قرآن پر، اس سے پہلے کتابوں پر، انبیاء پر، جنت پر، دوزخ پر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر یعنی لکھ دی۔ پھر اس کے بعد بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے راہ دکھایا، راستہ بتایا۔ انسان کو پیدا کیا، انسان کے علاوہ بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا، بہترین تناسب سے اس کو یہ کیا۔ پھر اس نے تقدیر بنائی ہر چیز کی، کب، کون، کس وقت، کہاں پر دنیا میں آئے گا، کیا وہ کام کرے گا، کتنا کام کرے گا، کب اس کی وفات ہوگی، کب وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ تمام چیز جو ہے لکھی ہوئی تقدیر جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا۔ راستہ یوں 2 راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ ایک راستہ وہ بتایا جو بالکل سیدھا ہے، جو بات ہمارے سامنے آئی، ایک راستہ وہ ہے جو بالکل سیدھا ہے اور وہ ہم کو جنت میں لے جائے گا، اور ایک راستہ وہ ہے جو اس سے ہٹ کر ہے، جو ہم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اب گزشتہ ہمارے گفتگو میں یہ بھی بات آئی تھی، اس کائنات کے اندر متعدد ستارے، سیارے، سورج، چاند، کروڑوں سورج چاند ہیں، کروڑوں کہکشاں ہیں، حیرت انگیز ان کے کام ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے وہ پابند ہیں۔ اللہ نے جو ان کے لیے لکھ دیا، اب سورج ہے، سورج کو جب نکلنا ہے اسی وقت نکلے گا،
سورج کو جب ڈوبنا ہے اسی وقت ڈوبے گا، اور نہ آگے نہ پیچھے۔ اللہ نے جو متعین کر دیا اسی وقت وہ اپنا کام کرے۔ اسی طریقے سے کائنات کے اندر ہر چیز اپنے اپنے کام پر کر رہی ہے، اور وہ پابند ہے اور اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا، وہ اپنے چاہتے ہوئے آج ہم تھک گئے، آج ہم آرام کریں گے کر کے سورج نہیں نکلے گا، ایسا اس کی جرات نہیں ہے۔ اور دوسرے بھی ستارے سیارے اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے۔ ان معنوں میں وہ مسلم ہے۔ اس کائنات کے اندر یہ تمام چیزیں جو اللہ کے تابع، اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ مسلم ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان بھی جو ہے مسلم ہے۔ اس کے اندر کے جو اعضاء، دیکھنے کا کام ہم کان سے نہیں لے سکتے، سننے کا کام ہم آنکھ سے نہیں کر سکتے، ہمارا پھیپھڑوں کا جو لنگس کا جو کام ہے دوسرے اس سے نہیں کر سکتے۔ مختلف ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ بھی پابند ہیں کہ وہ وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہا۔ ان معنوں میں ہمارے اندر کے اعضاء بھی مسلم ہیں۔ جو ایون غیر مسلم، عیسائی، یہودی، جو بھی اس کے اندر کے جو اعضاء اللہ کے قوانین کے پابند ہیں، اور ان معنوں میں وہ مسلم ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس تکوینی فزیولوجیکل یا فزیکل لا، جسے ہم تکوینی قوانین کہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور چیز تشریعی قوانین دیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اب وہ اختیار کی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ اب اس اختیار کو انسان اچھے کام میں استعمال کرے یا برے کام میں استعمال کرے، اور یہ ہے وہ امتحان جس کے اندر میں اور ہم تمام جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس چیز کو اگر ہم سمجھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے کہ میرے سامنے ہر دن ہر وقت دو راستے سامنے آتے ہیں، دنیاوی کام ہو، کوئی سا بھی کام ہو، ایک صحیح طریقے سے کام کرنے کا طریقہ جو ہم کو آخرت میں جنت دلائے گا، ایک وہ کام جو اس سے ہٹ کر اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کو دوزخ میں راستہ بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کو، اسی لیے تو امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس کائنات کے اندر ستارے، سیارے، تمام اور چیزیں جو ملتی ہیں ویسے ہی اگر پابند ہم کو کرتا ہے تو پھر ہمارا اختیار، ہمارا امتحان لینے کا مطلب ہی نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہوئے بھی غلط کام نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی ہم غلط نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو امتحان لینا تھا۔ جیسے سورہ ملک میں بتایا نا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ یہ امتحان کے لیے ہم کو بھیجا گیا، اور باقی کے تمام چیزیں اللہ کے قوانین کے پابند ہیں، تابع ہیں، فرما بردار ہیں، مسلم ہیں۔ اب متعدد مثالیں قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ مفسرین نے کئی صفحات کے اوپر جو اس کی تشریحات کیے ہیں۔ قرآن کا پیغام بہت وسیع ہے۔ سورہ کہف جو ہم پڑھتے ہیں ہر جمعہ اکثر حضرات، اور سورہ لقمان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اس زمین کے اندر جتنے پیڑ پودے پائے جاتے ہیں اور ہر پیڑ اگر قلم بن جائے اور اس کے لیے سیاہی سمندر اس کے لیے سیاہی بن جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ایسا کلام ہے جس ساتھی، اس کے اوپر جتنا بھی ہم یہ کریں وہ کم ہی ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتا ہے کہ اگر 7 سمندر کی سیاہی اگر ہو تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ توحید کے دلائل ہیں، ان سے انسان مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل، اس کا ضمیر پکار اٹھتا ہے۔ یہ چیزیں اپنے آپ نہیں ہو رہی، بلکہ اس کو کرنے والا، چلانے والا، دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ ہے توحید جو
قرآن بار بار دلائل کے ساتھ پیش کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان بوجھ کر انسانیت کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، وہ تو اچھا ہی چاہتا ہے۔ کوئی کام بغیر اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم سنتے ہیں نا بار بار کہ پتا بھی اللہ کے اذن سے نہیں ہوتا ہے، چور بھی جو چوری کرتا ہے وہ بھی اللہ کے حصے کرتا ہے۔ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس کو صحیح اختیار استعمال کرنے کے بجائے وہ غلط اختیار استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب وہ انسان اس راستے کو اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ اس آگے کا راستہ آسان کرتا ہے، ڈھیلا کرتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اور پھر دھڑلنے سے پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص جو راستہ اختیار کیا وہ راستے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آسانی فرماتا ہے۔ سیدھا راستہ اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انسان سیدھا راستہ اختیار کرے، انسان برے راستے سے بچے، انسان جہنم میں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جو اس وقت شیطان کے ساتھ شیطان نے جو مہلت مانگی، جو آزادی مانگی، اس کو عطا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانیت صحیح راستے پر چلے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ایک کے بعد ایک انبیاء بھیجے، اور کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے۔ آخری کتاب جو ہمارے سامنے ہے وہ اللہ کی کتاب، یہ ہے قرآن مجید۔ تو یہ اس کا پیغام ہے، توحید جسے ہم بار بار سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی۔ جب ہم ایک اللہ کی بندگی ہم کرتے ہیں، اب ہمیں یعنی امت مسلمہ کو یہ چاہیے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ تمام انسانیت بھی اللہ کی بندگی کرے، ہے نا۔ وہ حدیث بھی ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں تم کو کمر میں ہاتھ ڈال کر اس آگ کے گڑھے سے دور کر رہا ہوں، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم بار بار اس فتنگے کے مانند تم اس گڑھے میں گرنا چاہتے ہو۔ تو یہ توحید کے اندر یہ باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد رسالت ہے، دوسری بنیادی تعلیم جو رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور جاتے وقت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت کہا ہم انبیاء بھیجیں گے، ہم صحیفے بھیجیں گے، کتابیں بھیجیں گے، جو اس کے اوپر ہم عمل کریں گے وہ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ تو بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ خود نہیں آتا، بلکہ اس کام کے لیے اپنے منتخب بندوں کو جو ہے انتخاب فرماتا ہے۔ اس نے سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے 45 اور 46، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، اور ساتھ ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ مقصد جس کے لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ ہم تمہیں گواہ بنا کر بھیجا۔ قیامت کے دن تمام انسانیت ایک جگہ جمع ہوگی، تمام رسول جمع ہوں گے، ہر امت کے رسول سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کہاں تک میرا پیغام انسانیت کو پہنچایا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اور اس وقت ہر ایک جو ہے بہت، حالانکہ نبی جن کے ایمان کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے، 100% ایمان والے ہوتے ہیں، وہ جو ہے فکر مند ہوں گے، تو جواب ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں لوگوں سے کیا کہا، اے لوگوں گواہ رہیے، میں نے تم تک یہ بات پہنچا دی، اللہم اشہد اللہم اشہد۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لوگ وہاں پر تھے ان کے سامنے ان سے گواہی لی، میں نے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ اور وہی چیز ہے، اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ خلفائے راشدین، پھر بعد میں صحابہ، پھر بعد میں تابعین، پھر بعد میں اور لوگ اس مقام سے نکل کر دنیا کے اندر پھیل گئے۔ وہ حرم میں نہیں بیٹھے یا مسجد نبوی میں نہیں بیٹھے کہ ایک ایک لاکھ نیکی ملتے رہے گی، ہم یہاں پر نمازیں پڑھتے رہیں گے، نہیں بیٹھے، بلکہ دنیا کے مختلف ممالکوں میں دور دور تک، انڈونیشیا، ملیشیا، ہندوستان، پھر بعد میں چین کی بارڈر تک گئے۔ بلکہ ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، ان کی مزار تو چین کے بالکل ایسٹرن پروونس گوانگزو میں ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عشر مبشرہ میں سے کہاں کہاں تک یہ لوگ پھیل گئے۔ کیوں پھیلے؟ اس لیے یہ اللہ کا پیغام انسانیت کو پہنچا ہے، انسانیت کو پہنچانے کے لیے نکلی۔ یہ امت کا کام ہے۔ امت کا کام یہ ہے کہ اس کلام کو پڑھیں، اس کلام کو سمجھیں، اس کلام کو اوروں تک پہنچائیں جن تک یہ نہیں پہنچا۔ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ اور حیرت انگیز طور پر مائیکل ہارٹ نے اسی بات کو کیا کہا، 100 دنیا کے جو بہترین انسان تاریخ کے اندر جو یہ ہوتے ملتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر 1 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ وہ خود یہودی یا عیسائی تھا، لیکن اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تاریخ کے اندر جو شخص طاقت کے زور سے نہیں بلکہ دلوں کو تبدیل کرنے والا شخص، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کے اتنا زیادہ دنیا کے اندر جو تبدیلی جو آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی، اور بہت اچھے انداز سے آئی۔ تو جی ساتھیوں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1945 میں ونسٹن چرچل انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا۔ ان لوگوں نے وقتی طور پر مصر کو فتح کیا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد جب یہ پارلیمنٹ میں اس نے قرآن مجید کو لیفٹ ہینڈ میں لیا، بائیں ہاتھ میں لے کر یہ کہا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر سے اس کی تعظیم، اس کی حرمت اور اس کے جو فوائد ہم نہیں نکالیں گے، اس وقت مسلمانوں کو ہم یہ نہیں کر، چاہے ہم ان کے مقامات فتح کر لیں، لیکن جب تک ان کے اندر سے قرآن کی عظمت اور قرآن پر ان کا جو جذبہ ہے، عمل کرنا، پہنچانا، یہ چیزیں نہیں نکالیں گے، اس وقت تک جو مسلمانوں کو سے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خود ہی نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین کے اندر کیسے کیریکٹر پیدا کیے، کیسے لیڈرز ان کے اندر سے نکلے۔ کیا تھی وہ تعلیم؟ آپ کی تو زندگی 23 سال کی تھی تو 63 سال 40 سال تک تو لوگوں نے صرف مکے میں دیکھا، لیکن 23 سال کی جو آپ کی زندگی تھی، آپ اس 23 سال کے اندر، وہ بھی 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، اس کے اندر اس کلام کے ذریعے سے، اپنی اخلاق کے ذریعے سے، اور جو ہے اپنے پیغام کے ذریعے سے حیرت انگیز طور پر دنیا کو لیڈرز دے، ایک سے بڑھ کر ایک لیڈرز دے۔ مہاتما گاندھی جیسا شخص، ابھی جس کی 30 جنوری کو ہمارے سامنے وہ اعلان آئے گا، کہ جو اس شخص نے کہا میں تم سے ایک سادہ زندگی کا مطالبہ کرتا ہوں، سادگی کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہوں، میں تم کو ہمارے خداؤں کے نام نہیں دیتا، بلکہ میں تم کو مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی مثال دیتا ہوں۔ اتنے بڑے لیڈرز، اتنی بڑی مملکت کے لیڈرز، اتنا مال ان کے پاس، ان کے بیت المال میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فقیروں والی زندگی اختیار کی، فقیروں والی زندگی اختیار کی۔ کیا تعلیم ہم کو ملتی ہے اسلام سے، کیسے کیسے نمونے ہمارے پاس ہیں، اور آج ہم دیکھنے جاتے ہیں ادھر ادھر ان کو۔ ہمارے یہ نمونوں کی اتباع اگر ہم کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو فرمایا، تم اگر کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کرو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ کیسی کیسی چیزیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس 23 سال کے اندر حیرت انگیز طور پر انسانوں نہ رہتے ہوئے بھی ان کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوئے،
اس قرآن کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت کا ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور قرآن مجید میں رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت بیان کیا۔ رسولوں کو ہم کیوں بھیجتے ہیں؟ کتاب تو آ چکی ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہر انسان کے کان میں بھی کہہ سکتا کہ بھائی نہیں سیدھا راستہ میں اللہ ہوں، تم یہ ایسا کرو بول سکتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا اگر ہم چاہتے تو تمام دنیا میں انسان جو ہے ایمان والے ہوتے، ایمان والے، کوئی بے ایمان نہیں ہوتا، کوئی کفر پر نہیں چلتا، لیکن ہمارا وہ مقصد نہیں تھا۔ اگر چاہتے تو سب ہی ہوتے، ہمارا مقصد کیا تھا؟ امتحان تھا۔ منکرین مکہ بھی تو یہی مطالبہ کرتے، کیوں نہ ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ آ کر ہم کو کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کو اللہ نے بھیجا، کیوں نہ ایسا ہوتا؟ تو ایسے مطالبات وہ کرتے، لیکن اللہ کا قانون نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رسول بھیجنے کی ضرورت ہوئی یہ کہ دنیا کے لوگ چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، نصرانی ہو، یہودی ہو یا مشرک ہو، جس کفر کی حالت میں وہ لوگ مبتلا تھے، ان سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی رسالت پر دلیل روشن، پوری زندگی اسوہ حسنہ، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر عمل کر کے دیکھیں، کسی بھی سنت پر عمل کر کے دیکھیں، اور بعد میں اس کے سائنٹیفک ریزن ڈھونڈے۔ اللہ کے رسول نے بیٹھ کر پینے کے پانی کیوں کہا؟ معمولی ایک مثال، کھڑے رہ کر بھی پی سکتے لیکن بیٹھ کر پینے کیوں کہا؟ اس کے ریزن، سائنٹیفک ریزنس آتے ہیں۔ جو جوڑوں میں درد یا کڈنی پرابلم یا اور دوسرے روزوں کے متعلق، پہلے سنت پر عمل کریں، بعد میں ہم اس کا سائنٹیفک ریزن دیکھیں۔ ہر سنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے اور وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب تھے، جو مشرک تھے، جو نہیں مانتے تھے، جب تک ان کے سامنے ایک نمونہ نہیں آتا اور وہ ان کے سامنے کتاب کی اصلی تعلیم ان کو نہیں دیتا اور اس پر عمل کر کے نہیں بتاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ اسی لیے ہم وہ بھی سنتے ہیں، بار بار جانتے بھی ہیں کہ جب بی بی عائشہ رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، تو آپ نے نہ ان کے چہرے کے بارے میں کہا کہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہے، نہ بال کے بارے میں کہا کہ بہت کالے اور بہت ریشم اور بہت ملائم ہے، نہ آپ کے قد کے بارے میں کہا کہ کیسا قد ہے، کیسا فزک ہے، یہ سب نہیں کہا، بلکہ پوچھنے والے سے کیا کہا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور لیجیے آپ، سوال کرنے والے سے انہوں نے سوال کیا، کتنا لاجیکل ہے، سوال کرنے والے سے سوال کیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے، لیکن اب اس کے مقابلے میں آج میرا اور ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ کیا ہماری زندگی اس کے مطابق چلتی ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اس کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہم اس کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں، عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کو پیچھے کر دیا، ہم نے بس پشت ڈال دیا، باقی کے دوسرے تمام چیزوں کو سامنے کر دیا، ہمارے رسم و رواج، ہماری ذاتی خواہشات اور ہمارے انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور بہت ساری چیزوں کو آگے کر دیا، اس کتاب کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، اور اسی وقت ہم نکالتے ہیں رمضان میں یا کسی کا انتقال ہوا تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے یا اسی طرح، لیکن یہ تو وہ کتاب ہے جس کو ہمیں آگے رکھ کر ہم پیچھے دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس سیدھے راستے سے گزر رہی ہے
یا ٹیڑھے راستے سے گزرے۔ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ جیسے ہی کوئی حکم سنتے فوراً عمل کرتے، لیکن میرا اور ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ نہیں ہے۔ سورہ نور کی تفسیر کا سلسلہ صبح فجر میں چل رہا ہے، الحمدللہ امام صاحب دے رہے ہیں۔ پردے کے متعلق آیات دن میں اتری کہ عورتیں جو ہے پردہ کریں، دن میں اتری۔ جو لوگ سنے اپنے اپنے گھروں میں جا کر عورتوں سے کہا کہ بھائی پردے کا قوانین آ گیا، اب پردہ کر کے تم کو جانا ہے، اب تم بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتے۔ دن میں قانون آیا، رات میں اپنے خواتین کے سامنے نے کہا، اور تفسیر میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں خواتین بھی جو موجود تھے ہر ایک نے پردہ کیا، ہر ایک نے پردہ کیا۔ کتنا بہترین عمل ہے، کتنا بہترین عمل ہے۔ کتنی بار ہم سنتے ہیں، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن کی جو بات ہے ہم اسے اپنی زندگی میں داخل کریں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن مجید پڑھتا جا، عمل جس نے کیا اس کے درجات بڑھتے جائیں گے۔ صرف جانے بوجھے پڑھنے میں اجر تو اللہ جو دینا دے گا، لیکن درجات جو بڑھیں گے اگر ہمارا عمل اس کے مطابق ہو، اگر ہمارا عمل اور اگر یہ حجت ہماری نہیں بنتی، اگر تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہیں اور جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہوتے، قرآن کے مطابق اگر نہ ہو، تو پھر ہم لاکھ کچھ بھی کر لیں، لیکن پھر اللہ جو کرے گا پھر وہ ہم بول نہیں سکتے۔ عزیز ساتھیوں، بارہ یہ بات یاد دہانی کے طور پر آتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو ہمیں پریکٹس میں لانا چاہیے۔ یہ عملی کلام ہے، یہ صرف ثواب کمانے والا نہیں، ثواب تو ملے گا ہی، بلکہ اس سے زیادہ ملے گا اگر ہم سمجھ کر عمل کریں گے، تو زیادہ ہم کو ثواب ملے گا۔ تو ہمیں اس کے مطابق اپنا جائزہ جو ہمیں لینا چاہیے، آیا کہ ان آیات کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے یا اس کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ ہم کو انفرادی طور پر جو ہے ہم کو اپنا جو ہے جائزہ لینا چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ تھوڑا سا موضوع ہے، مضمون ہے، آئندہ رہا تو اس کو لوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آمادگی۔ جب تک انسان اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت زور زبردستی نہیں ملتی، گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں، رائٹ پاتھ کی جو گائیڈنس ہے وہ زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ ہم کو اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالنا ہوگا، اپنے نفس کے مطابق نہیں بلکہ اس کتاب کے مطابق، رسول کے مطابق اپنے کو ڈالنا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی، صرف بغیر اپنے آپ کو ڈالے، بغیر قربانی دیے، بغیر وقت لگائے، بغیر ہم اس کے اوپر غور فکر کریں، ہدایت نہیں ملتی، الا یہ کہ اللہ کی مصلحت ہو۔ ایک اعلان ہے، ہمارے اس کالونی کے عادل صاحب ہیں، جو مرغی کی دکان ہے ان کے بھونئی کا آپریشن ہے، آئی سی یو سے بھی ہارٹ کا بائی پاس کا آپریشن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔